اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ مجھے بتایا جائے یہ قرآن مجید کی آیت کن کے بارے میں آئی؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اللہ یہ ہمیشہ ہمیشہ عام جنت میں نہیں، فردوس جنت میں رہنے والے ہیں۔ فردوس جنت کون سی ہے؟ جنت کے بھی بڑے درجے ہیں بھائی، بڑے درجے ہیں جنت کے۔ بہترین درجہ جنت الفردوس کا ہے۔ جب بھی اللہ سے سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ اور یہ فرمایا یہ میرے پاک پیغمبر کے یار یہ جنت الفردوس کے وارث ہے۔ میں کس کس آیت کو آپ کے سامنے دلیل کے طور پہ پیش کروں، کس آیت کو چھوڑ دوں؟ یہاں تو مردوں کی بات ہے، ایک عورت سے بھی غلطی کا اللہ ارتکاب ہو گیا، وہ بھی حضرت کے پاس آتی ہے، اللہ اکبر، بچہ گود میں اٹھایا ہوا ہے، فرمایا کتنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے سزا دے دو۔ اے اللہ سبحان اللہ، مجھے سزا دے دو۔ فرمایا یہ بچہ، فرمایا جی مجھ سے یہ غلطی کا ارتکاب ہو چکا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے ابھی بچے کی پیدائش نہیں ہوئی، پہلے ہی آ گئی۔ فرمایا یہ بچہ جننے کے بعد آنا، پھر وہ اٹھا کر آئی۔ آقا فرماتے ہیں اس کا کیا قصور ہے؟ جب یہ کھانا پینا شروع ہو جائے پھر آنا، آپ کا مقصد یہ تھا یہ چھپ جائے، یہ سائڈ پہ ہو جائے، اس سے گناہ تو ہو گیا ہے مگر عام نہ ہو۔ مگر ایمان کی رتیاں نہیں، ایمان کے ماشے، ایمان کے توڑے، ایمان کے شیر دلوں کے اندر موجود تھے۔ یہ عورت جلدی جلدی بچے کو کھانا کھلانا سکھانے کے بعد جب ہاتھ میں ٹکڑا پکڑ کے روٹی کا اس نے کھانا شروع کر دیا، آیا حضرت کتنی مجھے سزا دے دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ میرے آقا نے کہا صحابہ کرام کو اس کو لے جاؤ، اور اس بچے کی ذمہ داری بیت المال نے اٹھائی، صحابہ کرام نے اٹھائی۔ ہم اس کی تربیت بھی کریں گے، اس کو پالیں گے بھی، اس کی پرورش بھی کریں گے۔ اس کو پتھر مار مار کر رجم کر دیا۔ میرے برادر اس کے بارے میں بھی میرے آقا نے کہا تھا اس عورت نے جو توبہ کی ہے، اگر یہ توبہ مدینہ میں بسنے والے گناہ باروں کے بھی تقسیم کر دی جائے، اللہ ان کو بھی اس تمام کو معاف کر دے۔ یہ صحابہ کی غلطی نکالو گے، ایسے ہم اس کا قرآن و سنت سے دفاع لے کے آئیں گے۔ کوئی بندہ دنیا کا کسی صحابی کے بارے میں زبان دراز کرے، اللہ اکبر، اللہ نے پورا قرآن صحابہ کرام کی شان میں غلطیوں کے باوجود، میرے برادر سن لو، غلطی کرنا انسان کی فطرت ہے، اس سے توبہ کرنا انسان کا کمال ہے۔ میرا اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ لوگ مجھے فون پہ پوچھتے ہیں یار یہ فلاں غلطی ہو گئی ہے، بھائی اللہ اکبر، صبح کے وقت اٹھ اور اٹھ کے اللہ کے حضور توبہ کر لے۔ جب بھی تجھے موقع ملتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مت تلاش کر کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے۔ اللہ اکبر، کسی کی ہدایت کے لیے دعا کر دیا کرو۔ صحابہ کرام کی مثالیں کیا ہیں؟ عیب نکالنے والے وہ نہیں تھے میرے برادر، کسی کے اوپر الزام تراشی کرنے والے وہ نہیں تھے۔ ان کے دین کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر کفار مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ان کا ایمان ہمارا ایمان ہے۔ میرے برادر مدینہ میں آئے، کون آئے؟ طائف کی وادی میں جنہوں نے میرے آقا کو پتھر مارے تھے، وہ اوباش نوجوان، بدماش نوجوان، وہ بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں کے بیٹے، آہ اکبر، بالآخرہ مدینہ میں آ گئے۔ ہم نے یہاں سٹے کرنا ہے، آپ نے فرمایا جاؤ ان کو مسجد نبی کے سین میں خیمہ لگا دو۔ آج کوئی غیر مسلم مسجد کے ہاتھے میں دہو، یہ مسجد میں کیوں آ گیا؟ اسلام میں نے اور آپ نے سیکھا ہی نہیں، نماز روزے سے آگے ہمارا اسلام نہیں گیا۔
ہم نے معاملات میں، کردار میں، اخلاق میں، زبان میں ہم نے اسلام کو رکھا ہی نہیں۔ گالیوں کی بچھاڑ میری زبان سے ہے، لیکن صحابہ کرام کی جماعت کی زبان سے گالی نہیں ہے۔ یہ کفار آ کے سٹے کیا ہے، رات صحابہ کرام کو دیکھا ہے، السلام علیکم، ہر بھائی بڑے خوش لہجے کے ساتھ ملتا ہے اور ایک دوسرے کو حال حوال دیکھتا ہے۔ تہجد ان کی دیکھی جا رہی ہے، کردار ان کا دیکھا جا رہا۔ صبح ہوئی، پوچھا یار مجھے ہمیں غسل خانہ بتاؤ، ہم نے نہانا، خیر ہے ہم نے غسل کرنا جی۔ غسل کیا، غسل کرنے کے بعد حضرت کی خدمت میں آ گئے، فرمایا جی حضرت ہمیں کلمہ پڑھا دو۔ میں اتنی جلدی؟ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کے کردار کو دیکھ کر، ان کے خوش مزاجی کو دیکھ کر، ان کی میٹھی میٹھی زبانوں کو دیکھ کر، ان کی اخلاق کو دیکھ کر ہم اس قدر متاثر ہوئے ہیں، ہم مسلمان ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ تمام نے یک زبان ہو کے کلمہ پڑھ لیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے برادری، یہ کون کافر صحابہ کرام کے کردار کو دیکھ کر، کیوں بھائی مسجد نبوی میں 5 تن پاک ہی تھے صرف؟ کیوں بھائی، کیا 5 تن پاک اس وقت کسی کو نہیں دیکھا؟ کن کن کو دیکھا؟ یہ واقعہ موجود نہ ہو، میری وہ سزا جو ایک مفتری کی سزا ہوتی ہے۔ کن کو دیکھ کر مسلمان ہوئے؟ مجھے بتایا جائے کس کس صحابی کو دیکھ کر مسلمان ہوئے؟ کیا وہاں 5 تن پاک ہی تھے یا سب تن پاک موجود تھے؟ میرے برادر سب تن پاک تھے۔ ان کے کردار اور گفتار کو دیکھ کر اللہ وہ مسلمان ہو گئے۔ ایک نہیں 20 مثالیں موجود ہیں۔ دلائل کی دنیا میں پہاڑ کے پہاڑ انبار لگے ہوئے ہیں، ایک واقعہ نہیں ہے، بے شمار واقعات۔ اللہ اکبر، اصحاب پیغمبر کی کیا بات، جن کے ایمان کی کسوٹی پہ اللہ اپنے ہم ایمان کو پرکھتے ہیں۔ اگر کسی نے ایمان پڑھنا ہو تو صحابہ کا ایمان پڑھ کے دیکھے۔ صحابہ کے ایمان کی اللہ گواہی یہ قرآن دیتا ہے۔ بتاؤ یہ قرآن کس کے ایمان کی گواہی دیتا ہے؟ صحابہ کے ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ یہ قرآن کس کے اسلام کی گواہی دیتا ہے؟ صحابہ کرام کے اسلام کی گواہی دیتا ہے۔ یہ کس کی عبادت کی گواہی دیتا ہے؟ صحابہ کے عبادت کی گواہی دیتا ہے۔ یہ کس کی طہارت کی گواہی دیتا ہے؟ صحابہ کے پاک ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ یہ قرآن کس بات کی سیاست کی گواہی دیتا ہے؟ صحابہ کی حکمرانی کی گواہی دیتا ہے۔ یہ کس بات کی گواہی دیتا ہے؟ صحابہ کے نمازوں کی گواہی دیتا ہے اور صحابہ کے کردار کی گواہی دیتا ہے۔ کبھی صحابہ کی عبادت کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی صحابہ کی ریاضت کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی ان کی ہجرت کا تذکرہ کرتا ہے اور کبھی ان کی جہاد کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے اور صحابہ کرام کی محبت دل کے اندر جاگزیں فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔